ایک سچویشن لائف میں ایسی آتی ہے جب انسان کو خوف ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، ڈپریشن ہوتا ہے اور پھر اس کو سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ خاص طور پر اگر مسلمان ہے اور مسلمان ہو کر چھوٹی چھوٹی چیزوں سے گھبرا جائے تو ایمان کی کمزوری کی بھی علامت ہوتی ہے۔ جب بھی لائف میں اسٹریسفل سچویشن ہو نا، خوف ہو، پریشانی ہو، غم ہو، تو سب سے پہلی چیز جو ہمارے ذہن میں، ہمارے دل میں آنی چاہیے وہ کیا ہے کہ اللہ ہے۔ اللہ کو یاد رکھنا اور اللہ کے ناموں کو پڑھا کریں، اللہ کے ناموں کے مطلب کے ساتھ کہ وہ اللہ جس نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے وہ کیسا ہے، اتنا طاقتور ہے کہ ہر چیز کو کنٹرول کر رہا ہے۔ اللہ کے بارے میں اگر ہمارا ایمان درست ہو جائے اور ہمارے دل میں پختگی سے اللہ کی طاقت کا، اس کی قدرت کا یقین بیٹھ جائے تو سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، ٹینشن ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ہم ہمیشہ کیا کرتے ہیں کہ جب سچویشن خراب ہوتی ہے ہم اپنی کمزوریوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے پلانس کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہماری یہ اسٹریٹجی تھی، ہمارا یہ مائنڈ تھا، تو ایسا کیوں نہیں ہوا؟ ہم تو اس طرح چاہ رہے تھے کہ ہماری زندگی میں نا ساری چیزیں اس طرح سے چلیں، ہماری مرضی کے مطابق اور ہمارے پلان کے مطابق۔ تو جب چیزیں اس طرح نہیں ہوتی ہیں نا جس طرح ہم چاہ رہے ہوتے ہیں، تو یہ چیز ہمارے لیے ڈپریشن کا باعث بنتی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمیں اپنے حالات پہ فوکس کرنا چاہیے کہ ہم ہیں کیا، ہماری اوقات کیا ہے۔ جب ہم فوکس کرتے ہیں نا تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم تو کمزور ہیں، ہم جاہل ہیں، ہمارے پاس مکمل علم نہیں ہے، ہمیں فیوچر کا بھی نہیں پتہ، ہماری پلاننگ خراب ہو جاتی ہے، ہماری اسٹریٹجی فیل ہو جاتی ہے، ہمارے بڑے بڑے بزنس پلانس فلاپ ہو جاتے ہیں، ہماری بنائی ہوئی چیزیں خراب ہو جاتی ہیں۔ ہم سے تو کئی دفعہ اپنی زبان بھی کنٹرول نہیں ہوتی، ہمارے کنٹرول میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پہلی چیز ہے کہ اللہ کی طرف فوکس کریں کہ میں کمزور ہوں، اللہ کمزور نہیں ہے، میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے لیکن اللہ کے پاس ساری کی ساری طاقت ہے۔ کسی معاملے میں بھی مجھے کوئی قدرت نہیں ہے لیکن ساری قدرت اللہ رب العزت کی ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ میں حالات کو نہیں بدل سکتا لیکن اللہ حالات کو تبدیل کر سکتا ہے۔ مجھے فیوچر کا نہیں پتہ کہ کل کو میرے ساتھ کیا ہوگا، اللہ کو فیوچر کی ہر چیز معلوم ہے، ایک ایک چیز کا پتہ ہے کہ میرے ساتھ میری پوری آنے والی زندگی میں کیا ہونے والا ہے۔ مجھے اپنے بارے میں نہیں پتہ کہ کیا چیز بہتر ہے اور کیا چیز نہیں بہتر۔ ہو سکتا ہے میں ایک چیز کو بہتر سمجھوں لیکن وہ میرے لیے نہ ہو، تو یہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے کہ وہ چیز میرے لیے بہتر ہے یا وہ میرے لیے بہتر نہیں ہے۔ تو اس طرح کے حالات میں ایسا سوچنا شروع کر دیں کہ اللہ ہے جو میری مدد کر سکتا ہے اور وہی کرے گا، وہ ہمارے حالات سے واقف ہے اور وہی ہمارے حالات کو بدل بھی سکتا ہے۔ وہ ہماری تکلیف بھی جانتا ہے کہ ہم کس تکلیف سے گزر رہے ہیں۔ تو اللہ کے بارے میں سوچنا، اللہ کے بارے میں جاننا، یہ انسان کی زندگی سے اس خوف کو، اسٹریس کو ختم کر دیتا ہے۔ مسئلہ تب ہوتا ہے جب ہم اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری ایکویشن میں، ہماری زندگی میں نہیں ہوتے، تو پھر ہمارے لیے حالات کو فیس کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ ایمان والا ہو، جو اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہو، اللہ کو جانتا ہو، اللہ کو مانتا ہو کہ وہی خالق اور مالک ہے، اور کہتا ہو کہ وہی رب العالمین بھی ہے، سب ماننے کے بعد وہ گھبرا جائے تو پھر یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ تو جب بھی پریشانی آئے اپنا تعلق اللہ سے بڑھا دے، کیونکہ جس نے فیصلے کرنے ہیں نا، اگر رزق کی کمی ہے تو رزق کے فیصلے کس نے کرنے ہیں؟ اللہ رب العزت نے۔ آپ کی زندگی میں جو بھی پرابلمس ہیں، جو مشکلات ہیں، ان کو سولو کس نے کرنا ہے؟ اللہ نے۔ غم کس نے دور کرنا ہے آپ کی زندگی سے؟ اللہ رب العزت نے۔ تو جس نے الٹیمیٹلی کرنا ہے اس کی طرف متوجہ ہونا شروع ہو جائے، اس اللہ کو پکارنا شروع کر دیں، اس اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں، اس اللہ کی اطاعت شروع کر دیں۔ اگر کرتے ہیں تو اس کی بندگی بڑھا دیں، کیونکہ جب وہ ہم سے راضی ہو جائے گا، وہ دیکھے گا کہ میرا ایک بندہ ہے جو میری اطاعت بھی کرتا ہے، مجھے پکار بھی رہا ہے، مجھ سے امید لگائے بیٹھا ہے، مجھ پر بھروسہ بھی کرتا ہے،
تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان مشکل حالات سے اپنے بندے کو نکال دیتے ہیں، کیونکہ دنیاوی محبت کا بھی یہی تقاضا ہے کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں نا، اس کو زیادہ دیر تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ جو ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کو یہ مشکل ہے یا اس کو یہ تکلیف ہے، تو ہم مدد کرنے کے لیے فوراً آگے بڑھتے ہیں۔ اگر فائنینشیل پرابلم ہے تو ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اگر کوئی اور مسئلہ ہے تو ہم اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر ہم بحیثیت انسان اپنے پیاروں کو مشکل میں نہیں دیکھ سکتے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے اپنے اس بندے کو تکلیف میں دیکھ سکتے ہیں جو ان کی اطاعت کرنے والا فرمانبردار بندہ ہو۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بندہ ہے ہی اطاعت گزار، اللہ کی ساری باتیں مانتا ہے، اس کی زندگی ہے یہ اللہ رب العزت کے احکامات کے اکارڈنگ، لیکن پھر بھی مشکلات آ رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کو خود اس تکلیف سے گزار رہے ہیں، بیکاز اللہ تعالیٰ اس بندے کے اسٹیٹس کو بڑھانا چاہتے ہیں، اس کے لیول کو اپ کرنا چاہتے ہیں، اس کی آخرت کے درجات کو بلند کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اس کو ان حالات میں چھوڑا ہوا ہے اللہ نے۔ اس کی آزمائش ہو رہی ہے، اس کے ایمان کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے۔ اب وہ آزمائش تھوڑے ٹائم کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور لمبے عرصے کے لیے بھی ہو سکتی ہے، لیکن فیصلہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہماری ہر چیز جو کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہماری پلاننگ کی وجہ سے ہو رہی ہے، وہ بھی ایکچولی میں اللہ کے حکم سے ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کی میں ایک مثال دیتی ہوں کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اپنے چھوٹے بچے کو گود میں بٹھا کے نا اس کے ہاتھ اسٹیئرنگ پہ رکھوا دیتے ہیں، حالانکہ غلط بات، ایسے نہیں کرنا چاہیے، یہ ڈینجرس ہوتا ہے، بٹ اٹس جسٹ این ایگزامپل، سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں کہ چھوٹے بچے کو ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھا کر جب اسٹیئرنگ پہ ہاتھ رکھے ہوتے ہیں تو بچے کو نا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ گاڑی چلا رہا ہے، اور بچے کی ایکسائٹمنٹ دیکھنے والی ہوتی ہے، بیکاز ہی تھنکس ہی از ڈرائیونگ دا کار۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ایکچولی میں پیچھے سارا کنٹرول تو باپ نے لیا ہوتا ہے، اسٹیئرنگ باپ نے پکڑا ہوتا ہے، ایکسیلریٹر باپ دے رہا ہوتا ہے، بریک پر پاؤں باپ نے رکھا ہوتا ہے، گیئرز بھی وہ خود چینج کر رہا ہوتا ہے۔ اصل کنٹرول تو والد کے ہاتھ میں ہے نا، لیکن بچے کو صرف خوش کرنے کے لیے ہاتھ رکھواتا ہے کہ اس کو لگے کہ میں ڈرائیو کر رہا ہوں۔ ہماری زندگی کی گاڑی بھی ایسی ہے، ہر چیز جو ہمیں لگتا ہے ہمارے کنٹرول میں ہے وہ ہمارے نہیں بلکہ اللہ رب العزت کے کنٹرول میں ہوتی ہے، اور اس کو ہم نہیں اللہ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے پلان کو نا کبھی کبھی کامیاب کر کے اللہ ہمیں خوشی دینا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا پلان تھا، پلان بے شک ہمارا تھا، لیکن وہ کامیاب اس لیے ہوا کیونکہ اللہ کا حکم اس کے پیچھے تھا۔ اس لیے جب بھی مشکلات آئیں یہ یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر مشکل سے نکالنے پہ قدرت رکھتے ہیں، اور ان سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں۔ جتنا تعلق مضبوط ہوتا چلا جائے گا اتنی ہی اللہ کی طرف سے ہماری زندگی میں آسانیاں آنا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ۔